نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أصابكم من مصیبہ، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، پس بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اکثر باتوں سے، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الشورى آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل بیان ہوا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور خاص کر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس پر ایک سوال ہوا تھا کل کے سبق میں، اس کا جواب تھا، سوال یہ تھا کہ اگر اللہ اتنا مہربان ہے تو رزق کی تنگی میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ اس کا جواب دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کے لیے رزق کی کشادگی ہی کر دے، سب باغی ہو جائیں، سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں۔ اس لیے اللہ بھوک میں اور رزق کی تنگی میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی طرف دھیان رہے۔ اس پر ایک مثال اور عقلی دلیل دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ بوند بوند کر کے برساتا ہے، سارا ایک دفعہ اتواری نہیں اللہ گرا دیتا، بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ رزق بھی تھوڑا تھوڑا جتنا اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی اسی طرح کا ایک سوال اور اس کا جواب ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، یہ حادثات، یہ واقعات جو انسان کے دل کو پریشان کرتے ہیں، یہ کیوں پیش آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہر کام کرے تاکہ بندے خوش ہو جائیں اور کوئی بندہ پریشان نہ ہو۔ اس کا جواب یہ دیا کہ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بندوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دکھ بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے، اور اس دکھ اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مومن کے لیے اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہے جن پر عذاب بن کر آتی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرماتے بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں دنیا میں چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے اللہ کے منکرین، دشمنوں کے لیے، فاسقین، فاجرین اور کفار اور منافقین کے لیے کہ دنیا کی مصیبتیں ان پر عذاب بن کر آتی ہیں۔
ایک ہے مؤمنین کے لیے، ان پر دنیا کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ جناب یہ آزمائش ہے یا کوئی عذاب ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا پتہ چلتا ہے انسان کو اس آزمائش کے بعد اگر اللہ کی طرف دھیان نصیب ہو گیا تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھوکر لگائی اور یہ سنبھل گیا اور یہ درجے بلند ہو گئے، اور اگر اس مصیبت کے بعد اللہ سے دور ہو گیا تو سمجھو یہ عذاب تھا جس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بات ختم کریں۔ وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور اکثر تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی ایسے غلطیاں ہیں جن پر نہ ہم نے توبہ کی ہے، نہ اللہ نے ان کے بدلے میں کوئی دکھ دیا ہے، اللہ نے اپنے رحمت سے یوں ہی معاف فرما دی ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ تعالیٰ دکھ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنا چاہے، جو رب چاہے رب وہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وما انتم، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کو کوئی زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کار ساز بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مددگار بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔